حسین پاک نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ دنیا والوں کو دکھا دیا. اس لیے یزید نماز نہیں پڑھتا، اس لیے یزید ڈھول بجاتا ہے، اس لیے یزید ناجائز لڑکیوں کو اپنے گھر میں رکھتا ہے، اس لیے یزید شریعت کا خون کرتا ہے. حسین وہ ہے اپنے بچے دے سکتا ہے، اپنی جان دے سکتا ہے، اپنا مال دے سکتا ہے، مگر ایسے شرابی جواری نشیڑی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے. شراب پہ پہنچ گیا، شراب برباد کر کے رکھ دے. یہ بتاؤ نبی کی بات غلط؟ بتاؤ میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی ایک گھونٹ شراب یا نشے والی چیز پی لیتا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں پیپ کا ایک گھونٹ پلائے گا. پیو گے؟ ہے ہمت؟ سنو، اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے اور لوگوں نے بھی لکھا، جہنم میں کچھ لوگ سے جن کی شرم کا سلر اس میں خون پیپ کچرا مواد جمع ہوا اور انہیں پیشاب لاتا ہوا، مگر پیشاب نہیں اترے گا، ان کے مسانے پیٹ تن جائیں گے، پیشاب پھول جائیں گے، پریشان چیخ رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، شرم کا سر ہی ہوگا. اور برابر میں کچھ لوگ ایسے جن کے یہ ناخون اللہ تعالیٰ تانبے کے اور آدھے چہرے سے اس پل بچ کر لگا آدھے چہرے سے ایسے کر کے چیریں گے، آدھے سینے پر کھالوں کو ڈالیں گے، چیریں گے اور کیا کریں گے؟ ہائے اللہ، ہائے. اس کا مطلب ہم تڑپے جا رہے ہیں، کچھ پلاؤ، کچھ پلاؤ، کچھ پلاؤ، مرے جا رہے ہیں، کچھ پلاؤ. ہائے پیاس، علاقہ پیاس، توس، خشکی، سارے مانا وہ جھیل رہے ہوں گے. میرے نبی بیان کرتے تھے صحابہ یہ کون سے نبی کے امتی ہوں گے؟ اس نبی کو کتنی تکلیف ہوگی؟ جب اتنا کہا تو نبی کی سسکیاں بدلے روتے روتے. نبی تو اور رونا شروع ہو. آپ اتنا رو رہے ہیں تو جس نبی کے امتی ہوں گے ان کو کتنی تکلیف ہے؟ اور کیا پتا تھا کہ نبی کی بات ہو رہی؟ میرے نبی رو رو کر کے ہچکیاں بن گئی. صحابہ کہنے لگے معاف کرو، پکا تمہاری غلطی ہے. پوچھو گے نہیں وہ کون سے نبی کو امتی؟ ہاں کہا وہ تمہارے نبی کو، وہ مجھ محمد، میں نبی، میرے امتی. اب تو صحابہ چپ، تم بہت کیا کر آقا معاف کر، تمہاری کوئی غلطی نہیں. پوچھو گے نہیں کون لوگ ہوں گے؟ اب نبی رو رہے، صحابہ نہیں پوچھتے. نبی رو رو کر کے بولے اب اللہ کے حکم سے ان کو پیشاب اترے، پیشاب ساتھ میں. اب جب پیشاب اترے گا تو پیپ کی کچلو دور مواد ساری چیزیں اور جہنم کی کالیاں یہ ساری چیزیں لپیٹے مارتی کے گڑھے میں پہنچے. اب میرے نبی نے فرمایا وہ جو ہائے اللہ کا شاید ان لوگوں کو یہ پیپ اور یہ مواد پلایا جائے گا، ان لوگوں کو یہ پلایا جائے گا. صحابہ نے پوچھا کہا انہوں نے کون سا جرم کیا ہے، کون سی خطا کی ہے، کون سا گناہ کیا ہے، یہ کون سے گناہگار ہوں گے؟ آقا اتنا بتا دے. تو میرے نبی نے فرمایا یہ میری امت کے وہ گناہگار ہیں جو شراب پیا کرتے تھے، جو شرابی تھے، نشہ کرتے تھے، بیئر پیا کرتے تھے، چرس اور نشہ آور چیز پیا کرتے تھے، کھایا کرتے تھے. یہ میری امت کے شرابی ہوتے ہیں. میرے آقا رو رو کر کے لیٹ. تمہیں اللہ رسول کا واسطہ کتنی تکلیف ہوتی ہے. آقا بیان کرتے کرتے
بیئر کے نام پر نشہ آنے مرتے. کتنے لوگ شادی میں اس لیے پیتے کہ ہم ناچیں گے زیادہ تھکیں گے نہیں, بے ہوش ہو جاتے. اللہ کے واسطے کوئی کام ایسا مت کرنا جس سے نبی ناراض ہو جائے. لوگ پوری دنیا مسلمانوں کو اسلام کے پیچھے پڑی ہوئی بگاڑنے کے چکر میں, بگاڑنے کے چکر میں, اور تم آپس میں لڑے جا رہے ہو, مرے جا رہے ہو. نہ پدی کا شور اور مفتی بنا پڑا. ایسے حالات. میں ایک جگہ سن رہا تھا حضرت ایک جگہ سن رہا تھا تو کچھ لوگ کچھ کہہ رہے تھے کہ مولا کائنات حضرت علی کا پہلا مقام ہے, کچھ کہہ رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق کا پہلا مقام ہے. یار میں نے کہا یا اللہ وہ وقت آ گیا جب نبی نے فرمایا تھا کہ ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا, اتنا مشکل ہوگا, اتنا مشکل ہوگا, اتنا مشکل جتنا کہ آگ کا انگارہ ہاتھ پر رکھنا مشکل. اب وہ وقت آ گیا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق, سیدنا عمر فاروق اعظم, سیدنا عثمان غنی اور صحابہ کو برا کہتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت کو برا کہتے ہیں. دونوں جہنمی, دونوں جہنمی. اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ صحابہ بھی ہمارے ہیں اور اہل بیت اطہار بھی ہمارے ہیں. نہ تو صحابہ کے بارے میں ہم برا سن سکتے ہیں, نہ اہل بیت اطہار کے بارے میں ہم برا سن سکتے ہیں. اس لیے وہ صحابی بنے ہیں ہمارے نبی کو دیکھ کر کے, اور یہ اہل بیت اطہار ہوئے ہمارے نبی کے گھرانے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, پیغمبر اسلام, فیضان صحابہ اکرام, فیضان اہل بیت اطہار. ماشاءاللہ تیرا تعلق کس سے ہے؟ 5ویں کلاس پڑھنے والا ہائی اسکول والے کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ میتھ کس کا اچھا, انگلش کس کی اچھی. امتحان نہیں لے سکتا. سارے علماء جمہور کا اس پر اتفاق ہے. سب سے انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام سیدنا ابوبکر صدیق. یہ مولا کائنات حضرت علی کی اولاد نے بھی مانا. تم حسن سے بھی زیادہ اونچے ہو گئے, غوث پاک سے زیادہ اونچے ہو گئے, غریب نواز سے زیادہ اونچے ہو گئے, ان لوگوں سے زیادہ اونچے ہو گئے. نہ پدی کا شور ہوا. ایسے حالات اگر کسی بھی صحابی کی ذرہ برابر میں گستاخی ہو گئی, ایمان جاتا ہے, ختم ہو جاتا. اس لیے ایمان کو بچانا ضروری ہے. ہر طرف سے لوگ اسلام اور مسلمانوں کو بچانا. اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بچاؤ, اپنے بچوں کو بچاؤ, بیوی کو بچاؤ. تمہاری ذمہ داری ہے. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ایک جگہ حضرت میں مزار شریف کو عرس کی تقریر میں گیا تھا. میری تقریر تھی, سن لو تھوڑی دیر اور. کیا ٹائم ہو گیا؟ 1 بج گیا, بس ٹائم ہونے والا. 1 بج گیا. ایک جگہ عرس تھا, ہماری تقریر تھی, ہم گئے. ہم نے سوچا چلو مزار شریف پہ ہاتھ بھی دے. وہاں دیکھے تو ایسا مجادر گنڈا بیٹھا تھا, وہ کئی انگوٹھیاں اور الٹے سیدھے کپڑے اور بال, اور وہ نا چلم میں وہ بھرے ہوئے نشے والی چیز, اور وہ کیا بولتے اس کو, چرس بولتے بھانگوں کیا وہ, اور وہ پیتا تھا اور ایسے کر کے سٹکا مار کے پھر دھواں اڑاتا تھا, کئی دھوئیں, اور پھر ہر دھوئیں سے حق علی حق علی حق علی. جتنے گنڈے اس کے ساتھ میں تو وہ بھی کہہ رہے تھے حق علی حق. میں نے کہا توبہ توبہ, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یار مولا کائنات حضرت علی کو ذرا دیکھیے تو بتاؤ تو. قرآن شریف کا 2 سپارہ سورہ بقر, آیت میں پڑھ رہا ہوں, موبائل میں دیکھ لینا, غلط ہو تو مجھے بلا دینا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ کبیر. یہ آیت کے شان نزول میں حضرت علی کا ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے. اجازت کو تو بتاؤں, گھر جا کے دیکھ لیو, قرآن میں کسی کا بھی قرآن ہو دیکھ لیو. آج کل موبائل کا دور ہے, نوجوانوں دیکھ لیو, سمجھے. اگر اس نے شان نزول لکھی ہے تو یہ واقعہ ہوگا. اعلی حضرت اس میں اپنی آنکھ سے دیکھتی, موبائل میں نکال کے دیکھو. اس آیت کے شان نزول میں لکھا
سننا، حضرت علی خود فرماتے، حضرت علی فرماتے اگر کہیں پہ تالاب ہو، کیا ہو بولو، تالاب، اور اس تالاب میں پانی، اور اس پانی میں شراب کے نشے والی چیز کے چند قطرے ڈال دیے جائیں، کون کہہ رہے ہیں؟ مولا کائنات کا چند قطرے ڈال دیے گئے، اب وہ تالاب کا پانی زمین میں خشک ہو جائے، کچھ کم گہرے تالاب ہوتے ہو جاتے ہیں زمین میں خشک، اور حضرت علی فرماتے ہیں اس زمین پہ گھاس اگ آئے، جم آئے، گھاس جمائی، اب حضرت علی فرماتے ہیں اس گھاس کو میری بکریاں چر لیں، میری بکریاں کھا لیں۔ دیکھ رہے ہیں پانی میں شراب یا نشے والی چیز کے قطرے، پانی زمین میں گھاس، گھاس بکریوں کے پیٹ میں، حضرت علی فرماتے ہیں وہ گھاس میری بکریاں کھا لے۔ اب علی کہتے ہیں علی وہ ہے کہ اپنی بکریوں کا دودھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت علی کو بدنام کرتے ہو، تمہیں اتنا مارا جائے گا گنڈوں کو نا، ادھر کی فصل ادھر کر اور ادھر کی ادھر۔ مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں دیکھو تو کتنے واسطے ہو گئے، شراب یا نشے والی چیز کے خطرے پانی میں، پانی زمین میں گھاس، گھاس بکریوں کے پیٹ میں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں دوں گا، اور تو چھٹکا مار کے کہہ رہا حق علی، حق علی۔ حضرت علی اس سے منہ پھیر رہا ہے، اس سے راضی ہو جائیں گے؟ تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، دھوکے میں ڈال رکھا۔ ذرا دیکھو نا امام حسین پاک، امام حسین پاک کتنا میٹر تھا، اتنا بھی تھا، یزید کا مطالبہ تھا کہ مجھ سے بیعت کر لیں، بچے بھی بچ جائیں گے، خود ہی بچ جائیں گے، آج جیسا کوئی دلال ہوتا تو بچ جایا تھا، لیکن وہ حسین تھے، دنیا والوں کو دکھا دیا۔ حسین نے کہا اب شریعت مصطفیٰ کی ذمہ داری یہ ہاتھ، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، کیوں؟ زمین کا جھگڑا تھا، جائیداد کا تھا، کیا یزید حسین کے مقابلے کا ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ۔ بولو حسین پاک نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، کیوں نہیں دیا؟ دنیا والوں کو دکھا دیا، اس لیے یزید نماز نہیں پڑھتا، اس لیے یزید ڈھول بجاتا ہے، اس لیے یزید ناجائز لڑکیوں کو اپنے گھر میں رکھتا ہے، اس لیے یزید شریعت کا خون کرتا ہے۔ حسین وہ ہے اپنے بچے دے سکتا ہے، اپنی جان دے سکتا ہے، اپنا مال دے سکتا ہے، مگر ایسے شرابی جواری نشیڑی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے۔ لوگ اپنے آپ کو حسینی کہلا رہے تھے اور شراب پی کر کے ڈھول بجا۔ دکھ اس وقت ہوا تھا مجھے، اپنے آپ کو وہ مسلمان بھی کہلا رہے ہیں، حسینی بھی کہلا رہے ہیں، اور شراب پی کر کے جو ڈھول بجا رہے ہیں، آئے دل چیر دینے والی بات۔ دکھ اس وقت ہوا، حسین پاک نے دنیا کو کیا سبق دیا اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک ایک چیز موڑ موڑ پر تمہارے دشمن ہیں لوگ، مسلمانوں ایمان پاتے، اسلام کو اور مسلمانوں کی دشمن۔ لوگوں کے مدرسوں کی کتنی نظریں ہیں ہمیں معلوم نہیں، مگر ہمیں غیروں سے شکایت نہیں۔ اپنے بعض گاؤں میں جھگڑا کر کے نا مسجد میں تالا ڈلوا دیتے ہیں، تالا، پھر میری ناک نیچی نہ ہو جائے۔ کتنی مسجدیں بند ہو گئی ہیں معلوم ہے کیوں؟ کہ صرف میری صدارت جا رہی، میری ناک نیچی نہ ہو جائے۔ ایک گاؤں میں تقریر کرنے گیا حضرت، اس میں غیر مسلم نے یہ کہا تھا کہ مجھے ووٹ دے دو گے نا، مجھے ووٹ دے دو کہ میں بنواؤں۔ ووٹ دے دیے، لوگ جیت گئے، تو اس میں سے 17 مسلمان ایسے نکلے جو ہارے تھے نا، تو سوچ رہے ناک کٹ رہے تھے، انہوں نے تھانے میں جا کے رپورٹ لگا دی کہ صاحب اس مسجد میں وواد ہے، جھگڑا، ہم نہیں چاہتے کہ یہاں مسجد بنے، یہ مسلمان کہہ رہے تھے، مسلمان
وہ دوسرا کھڑے ہو کے بنوا رہا تھا اور یہ رکوا رہے تھے 17. میں نے کہا لعنت ہے تمہاری زندگیوں پر، تم اپنے گھر کو کیوں نہیں رکوائے؟ کیا منہ دکھاؤ گے تم حسین پاک؟ کیا منہ دکھاؤ گے نبی کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے صدیق اکبر کو؟ اللہ کس منہ سے جاؤ گے؟ کیسے جاؤ گے؟ کون سا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ کتنی مسجدیں کتنے مدرسے بنو گے حضرت؟ تمہیں معلوم ہے ایسے حالات ہو چکے. تم سے بس یہی کہہ کر کے آج تقریر میں سمجھ گئے دل کی ایک کیفیت جو آئی تھی وہ حالات میں نہیں بیان کر. آپس میں لڑائی جھگڑے مت کریں، آپس میں کسی کو تکلیف مت دیں، آپس میں یار کیا زندگی ہے وہ کتوں والی کے ادھر پھرا پھری ادھر پھرا پھری، یہ کوئی زندگی ہے؟ معاف کرنا لفظ کتا اچھا نہیں ہے اور میں اس لیے مگر کیا کروں. تم خود بتاؤ یہ زندگی کی یار زندگی 4 دن جی کے دیکھ، جدھر سے نکلا السلام علیکم السلام علیکم، بڑا ہو ادب کرو، نمازی ہو ادب کرو، حاجی ہو ادب کرو، امام صاحب ہو ادب کرو، عالم صاحب ہو ادب کرو، مدرسے کے بچے. دنیا یہ کہتی ہے یہ ہماری قوم کے رہبر بنے گے، انہیں پالیں گے. تمہارے مدرسے کے بچے پوری دن بھر پڑھ کر اثر کے بعد اگر جا کے کھیل دیے تو کچھ حاجیوں کے کچھ نمازیوں کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے. ان کے بچے جب کہ دن بھر موبائلوں پہ شرابوں پہ جواری اور کیا کیا پڑے ہوئے، مدرسے کے بچے اتنا بھی نہیں کر سکتے. ارے جو بکرا ہوتا ہے نا اسے 24 گھنٹے باندھ کر رکھو 2-3 دن، جب چھوڑو تو وہ زیادہ پوچھتا ہے نہیں پوچھتا. ایسے بیچارے یہ بچے دن بھر میں مدرسے میں پڑھایا ہوں نا بدر العلوم میں، تو مجھے معلوم ہے حضرت ہم لوگ فجر سے اٹھا دیا کرتے، سبھی لوگ فجر سے اٹھا کر کے نماز میں بھیجا، سمجھے، فجر سے نماز میں بھیجا. اس کے بعد بچے سلام سے آدھا گھنٹہ پہلے تک سب پڑھتے ہیں، سلام سے آدھا گھنٹے کی چھٹی کرتی کہ چائے ناشتہ کر دو. بچوں نے اپنے چائے ناشتہ کر سلام کے فوراً بعد گھنٹی لگے 12:30 بجے تک 12:40 تک گھنٹے لگے، فوراً ظہر کی اذان ہو گئی، چلو نماز پڑھو، نماز کے بعد فوراً کھانا کھا لو. مشکل سے 1-1.5 گھنٹہ آرام کرنے. بچے جو انشا بنانے والے وہ انشا بنانے، جو بچے جنہیں دوپہر سے سبق کا پارا سنانا ہے پچھلا سنانا ہے وہ اپنی وہ تیاری کریں. اثر تک، اب اثر سے مغرب تک چھٹی کر دی جاتی. اثر سے مغرب تک بیچارے کچھ کھیل کھیلنے چلے گئے، کچھ آپس میں بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں، کھیل کھیل رہے ہیں تو ادھر ارے قاری صاحب دیکھو کیا ہو رہا ہے. مغرب بعد پھر وہ انہیں حاضری دینی ہے، مغرب بعد پھر مغرب سے پھر وہ عشاء تک پڑھیں گے، پھر کھانا کھائیں گے، پھر رات کے 10 بجے تک پڑھیں گے. کچھ بچے ایسے ہیں جو 12 بجے تک بھی پڑھتے ہیں. 24 گھنٹے میں مشکل سے 2 گھنٹے کھیل رہا ہے تو پیٹ میں درد ہے. ان کے ہاتھ پر باندھ دیے جائیں. بولو ہر ایک اپنے آپ کو سنبھالنا، سوچے بدلو، حالات بدلو. حضرت سوچ اتنی غلط ہو گئی، معاف کرنا یہ بھی بتا دوں میں. سن لو تھوڑی دیر اور، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. سنو یہ سننے کی بات ہے. یہ بتاؤ یہ کوئی میک چوری کر لے، پوچھو ان سے کتنی کتنی دور یہ بھی جاتے ناچ بھی کریں، یہ جاتے سارے علماء سارے لوگ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اگر یہ میک کوئی چرا لے اسے انعام دو گے؟ بولو انعام دو گے؟ کوئی چوری کر لے تو کیا مسلمان کیا رسمیں لے کر شادی میں تمہاری جوتی نہیں چری؟ ارے بولو شادی میں جوتے نہیں چرے؟ تم نے تھانے کو فون کیا چور پکڑا گیا آ جاؤ، چور کو پیٹا، برات ٹوٹی پھوٹی آئی اور انعام دے رہے ہو چور کو. چھوٹی سالی یا سالہ چراتا کیا مانگا؟ وہ مانگتا 10,000 ہوتا ہے. دولہا میاں کہہ رہے 8، دونوں میں 10 8 10 8. ایک چچا میاں ہے بزرگ، بولے کیا بات ہے؟ بولے ایسے بات. بولے ایسا کرو چلو 9 پہ نپٹاؤ ختم کرو. یہ چچا 9 پہ نپٹا کے اور بولے دیکھو یہ تو ان کا حق ہے. ان چچا میاں سے پوچھو تم نے کہاں پڑھا کہ چوروں کا حق ہوتا ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور چورنی کے ہاتھ کاٹو. ارے نبی فرماتے النکاح من سنتی، نبی فرماتے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت اور تم چوروں کو انعام. اور یہ چچا میاں کہہ رہے حق ہے دو. اتنے میں ابا آ گئے،
दूल्हा मियाँ बोले क्या बात है, चचा मियाँ बोले मैंने ऐसे देखा, बोले नहीं कोई फैसला नहीं, आज कोई कुछ नहीं, मेरे बेटे की खुशी का दिन है, 10,000 निकाल के, 1 रुपया कम नहीं, बेटे की खुशी। चलो ठीक है, सुन लो ये बात, ठीक है। एक ही शादी, दुल्हन को लिया, कार में बैठे, बच्चों ने कार घेर ली, लाओ। फिर तुमने फोन किया तो उग्रवादियों ने कार घेर ली, आ जाओ, पुलिस को था नहीं, फिर यही झगड़ा, 8 झगड़ा, फिर यही दूल्हा मियाँ के अब्बा आगे बोले नहीं 1 रुपया भी कम, पूरे। चलो ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन, अब इमाम साहब ने निकाह पढ़ा, इमाम साहब से कहा तुम बताओ, इमाम साहब बोले 10,000। जब इतना कहा 10,000, अब इनको कोई पैसे नहीं देगा, मजाक नहीं। अब इमाम साहब बोले 10,000। बस अब दूल्हा मियाँ के अब्बा को बुखार आ गया, वो बुढ़न जो ये कह रहे थे हक था वो भी गए, साहब गरम, इमाम साहब का दिमाग खराब है, 10,000 कहीं चलना है, हटाओ इनको, मस्जिद से निकालो, कौन है मुतवल्ली बुलाओ, सदर साहब को बुलाओ। अब सदर साहब को बुलाया गया, कोई बात नहीं, करने दो करने में इतना बैठ, सदर साहब को बुलाया गया। जैसे ही सदर साहब आए बोले क्या बात है, ये भी गर्दन नीचे करके बोले इमाम साहब तुम चले, हम दूसरा इंतजाम करते हैं, तेरी सदारत नाप दी जाएगी। शर्म करो, गैरत करो, तुमने आतिशबाजी में 10,000 उड़ा दिए, चोरों को दे दिए, डकैतों को दे दिए, ताली बजाने वालों को दे दिए, माला पिलाने वालों को दे दिए, किसे किसे नहीं दिए, दुपट्टा सर पे रखा दे दिए, लेकिन जो इमाम निकाह पढ़ा रहा है उस पे देने में तुम्हें मौत आ रही है। इमाम को मस्जिद से निकलवा दिया जाता है, कब तक निकलवाते रहोगे मुझे बताओ, कौन अपने बच्चों को पढ़ाएगा? अगर यही मामला रहा कौन बच्चों को पढ़वाएगा? 8-10 हजार रुपए की तनख्वाह में कौन अपने बच्चों को बर्बाद करेगा? मुझे बताओ, सोचो। कुछ भी नहीं सीखा, वो कोई काम नहीं सीखा, खाली बट्टा। उसके बाद अब आता है कमाई का नंबर, 500 रुपए की मजदूरी, 1 महीने में 15,000 रुपए, शाम को बीवी बच्चों में सोता है। इसने हिफ्स करने के बाद, मौलवी बनने के बाद इतना बुरा कर लिया कि तुम मस्जिद में से 8-10 हजार में ही नापे पड़े हो। बोलो 8-10, इसी वजह से लोगों ने पढ़ाना छोड़ दिया, लोगों ने पढ़ाना छोड़ दिया। अच्छे अच्छे आलिम इस रास्ते को छोड़ गए, अपने कारोबार को अपना दिया, सिर्फ तुमसे हिसाब लिया जाएगा, तुमसे हिसाब लिया जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। सुनने की बात यार, दुख की बात है, सारे लोग, जो सस्ती चीज होती है ना वो नालियों पे पड़ी होती है, जो महंगी चीज होती है वो तिजोरी में होती है, चाहे पत्थर ही क्यों ना, मोती ही क्यों ना, हीरा ही क्यों ना, लोहा ही क्यों ना, समझ रहे मेरी बात? अब खुद बताओ, इतने पराही में कितने मालदार हैं जिनके बच्चे पढ़ते, मुश्किल से एक पद, क्यों? मुसलमान नहीं है? हाँ मतलब क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या उन्हें कुरान की जरूरत नहीं है? उन्हें दीन इस्लाम की जरूरत नहीं? गरीब का बच्चा पढ़कर अगर इमाम बनता है, एक तो 8-10 हजार रुपए की तनख्वाह। अब अगर मालदार का बेटा ना किसी की लड़की को छेड़ रहा और उसने इमाम जो है ना गरीब का बच्चा, उसने कहा गलत काम, बस जितने लफंगे होंगे ना सब उस मालदार के उसमें होंगे, कहेंगे इमाम ठीक नहीं है, इमाम को निकालो। कोई उसका हुक्का पानी नहीं बंद करता, इमाम को निकलवा दो। एक आप गरीब बेचारा इमाम के साथ होगा, मालदार कब तक? यही तो चला लोगे हश्र के मैदान में। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई होगी, उनकी रसाई है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। समझ रहे? कहां वहां पर किसकी चलेगी? आका की चलेगी। कैसे फैसला करें? कैसे है हिम्मत? इसलिए तुम्हें कह करके जाओ प्यारो, इमामों की अगर तनख्वाह, देखो सबके बीवी बच्चे,
अगर तनख्वाह कम होती है ना, अल्लाह सलामत, अगर तनख्वाह कम होती है ना तो उसकी नीयत इधर आदर है। अरे बीवी बीमार है, बच्चे बीमार हैं, हर एक के माँ बाप ये चाहते मैं अपने बच्चे की कमाई थोड़ी मोड़ी खाऊं। बोलो चाहते नहीं चाहते? इसलिए कुरान पढ़ के हाफिज होकर कितना बुरा कर लिया, इतना गुनाह कर लिया कि तुम अब इसके गले में रस्सी डाल के मारने के चक्कर में हो। ऐसे हालात वरना याद रखना तुम्हें माफी मिलेगी, माफी नहीं मिल सकती। अल्लाह पर अब सुनो ये बात सुनने की। अब फिर वो क्या करता है, वो शमा शमस्ताने रजा लाया, मजमुआ हमारे रजा लाया, वो ताबीज करना शुरू कर दिया, कहीं से वो कमाए गए। अब नियत बन रही है बराहीन और टेलिया मुरादाबाद में, पढ़ो नमाज रही थी। जो अच्छे अच्छे लोग थे, एक मुफ्ती बढ़ेगा, एक वो पढ़ेगा, अच्छा कारी बढ़ेगा, ये रिवायत हक से कारी वो पढ़ेगा सही करके, तो वो 6,000 में 8,000 में कैसे रहेगा तुम्हारे, समझ रहे? और तुम्हें इतने में ही रखना। अब वो तुम्हें वही मिलेंगे जो नाकारा है, जो बेकार से पढ़े। एक जगह हम गए तो नमाज ही खत्म, खलास, कहाँ ले आया खींच के, और सदर साहब झूम रहे हैं, क्या प्यारा लहंगा। सदर साहब को खुद पता नहीं, उन्हें क्या पता। हाँ, उन्हें ऐसे ऐसे मौल साहब तकरीर कर रहे थे, बोले फला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, सदर साहब नीचे से बोले सुभान अल्लाह। जो सदर रहने की इसका हक है क्या? पूरा खदर मचा के रख दिया। होश में आओ, कपड़े देख के लाते हो, जूते देख के लाते हो, सारी चीजें देख के लाते हो, और जब बारी आती है कुर्बानी के बकरे की तो मरा खड़ा ऐसे चल जाए यूं, और मोहल्ले में ओली पड़ी, बोला कुर्बानी हो रही साहब, कुर्बानी 3,500 की बकरी खरीदी है, बकरी, शर्म नहीं आई? हार डाले फिर रहे मोहल्ले में उसको, और इमाम आएगा आलूओं में डालने वाला, जिसके पीछे नमाज ही नहीं हो रही। ऐसे हालात, अच्छा इमाम लाओ, पैसे भी अच्छे दो। मैं तरीका तुम्हें बता दूं, आसान सा तरीका, और मेरी गुफ्तगू मेरे बच्चों की दस्तार होगी आसान। और ये गांठ बांध दियो, बच्चियों को अगर फैशन से और इन तमाम चीजों से बचाना है तो 4-5 घंटे जो मदरसे में मिलने हैं, बच्ची को वहां छोड़ो, बच्ची को वहां छोड़ो। वो तरबियत अगर 1-2 साल पालेगी तो इंशाअल्लाह उसकी नसों से वो तरबियत कोई निकाल नहीं सकता। समझ रहे? अब सुनो, बिल्कुल आसान तरीका। तुम्हारे यहां मस्जिद तो होगी, और जुमे के दिन हर मस्जिद में कम से कम 100 नमाजी आते नहीं आते, तो तुम्हें क्या करना, हर जुमे को बस 50 रुपए डालना। तो कितने डालना? 50 रुपए। 100 नमाजियों कितने हो गए 50 के एतबार से? 5,000 एक जुमे में। और एक महीने में कितने जुमे होते हैं? और 5 और 4 दोनों होते हैं, 5 भी होते हैं 4 भी होते हैं, 20,000 हो गए। तुम्हारे कितने का? 200 रुपए एक महीने। एक हफ्ते में तुम्हारे बच्चे ना 50 रुपए की चीज खा जाते, तुम पान या बीड़ी सिगरेट खा जा पी जाते हो, तुम्हारे बच्चे मोबाइल में उड़ा देते हैं एक महीने में 500-700 रुपए। तो तुम अल्लाह के नाम पर दीन के काम के लिए 50 रुपए एक हफ्ते में खर्च नहीं कर सकते। ये मेरी बात लिख ली, किताबों में नहीं मिलती, सीनों से मिलती है। अगर तुमने ऐसी नीयत कर ली, जाओ अपना करके देखो, जिस साल अगर तुम मस्जिद में डालना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे बच्चे डॉक्टरों के पास जाने से बच जाए, बीमारियों और आफतों से, ऐसी नागहानी बीमारी से बच जाओगे जिसमें 10,000 रुपए अचानक में उठ जाते। करके तो देखो, तुम आजमा करके तो देखो, मगर लोग करते नहीं, समझ रहे? और हाँ, एक बात और बता रहा हूं, बात जगह कमेटी को अगर पैसे इकट्ठे हो जाती है तो कमेटी की कंजूस होती है, इमाम की तनख्वाह हुई 8 तक, और खुद जमा कर करके इकट्ठे करके बात तो कमेटी वाले ही खा रहे हैं।
اور بعض جگہ بیمانی کر لی اور بعض جگہ کاروبار چل رہا نہیں، جن کا حق ہے انہیں تو تنخواہ اماموں کی عالموں کی بڑھاؤ گے تو سارے بچے پڑھنے کے لیے آ جائیں. بولو یہ کام کرو گے؟ بولو انشاءاللہ انشاءاللہ. اور آپس میں میل محبت پیار ساری برائی نکال دو یار. کسی سے مت جلن حسد کینہ کچھ نہیں، بہت پیارے ہو جاؤ، ایک دوسرے کی مدد کرو. بولو کرو گے نا؟ بولو انشاءاللہ انشاءاللہ. اس میں جو بھی غلطی ہوئی ہو میں سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں. پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑی دیر اور بیٹھے بیٹھے. فوراً